اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے حالات بیان کیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتے تھے، اپنے مال پہ سانپ بن کر بیٹھ جانا، اس میں مساکین کا خیال نہ کرنا، ضرورت مندوں کا خیال نہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. صحیح ہے، ابھی صحیح ہے. وہ تبلیغ والے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے ملنا تھا، کہاں ہیں؟ راستے میں. اس پر میں نے بیان کیا تھا، کنجوسوں کی اقسام بیان کی تھی کہ قرآن کی بہت ساری آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کنجوسی بالکل بھی پسند نہیں ہے. پھر میں نے کنجوسوں کی اقسام بیان کی تھیں. ہو سکتا ہے ان پہ کنجوس لوگ بہت خوش ہوئے ہوں کہ ہمیں اتنا پروٹوکول، مفتی صاحب نے آج سے پہلے کسی نے ہمیں اتنا پروٹوکول نہیں دیا کہ باقاعدہ ہماری قسمیں بیان کی جا رہی ہیں. کیونکہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنجوس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ غریب پہ زیادہ خرچ نہ کرے، بیوہ کا خیال نہ کرے، پڑوسی کا خیال نہ کرے، کوئی خوشی ہوتی ہے دعوت کرتے ہوئے پیسے بچا رہا ہے، بیگم پہ خرچ کرنے میں جان جا رہی ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ اس سے بڑے بڑے کنجوس مارکیٹ میں موجود ہیں. یہ وہ کنجوس ہیں جو ٹائم پہ کرایہ نہیں دے رہے مالک مکان کو، یہ اس سے بڑا کنجوس ہے کہ اس کا حق ہے وہ نہیں دے رہا. کسی سے کوئی چیز خریدی، طے ہو گیا فلاں وقت پہ پیمنٹ کرنی ہے، نہیں کرے گا. جب پیسے لینے ہوتے ہیں تو ڈائریوں میں لکھا بھی ہوتا ہے، دماغ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، دماغ میں یاد رہتا ہے. دینے کی باری آتی ہے تو ایسے گھننے بن جاتے ہیں. جب تک وہ ذہنی ٹارچر نہ کرنا شروع کر دے، جب تک گھر کے باہر دھرنا لگا کے نہ بیٹھ جائے، دیتے نہیں ہیں. یہ والے کنجوس مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے بولو موجود ہیں، بہت زیادہ ہیں. انہی کنجوسوں کی قسم میں یہ بھی ہے کہ ابا زندہ ہیں اور ابا کے مال پہ نظر رکھ کے بیٹھ گیا. یہ تو ایسے ایسے بے غیرت مجھے الحمدللہ ملتے ہیں نا، ان کے سامنے تو میں عزت دیتا ہوں، چائے بھی پلاتا ہوں، لیکن دل چاہتا ہے کہ اس کو میں گالیاں پیپر پہ لکھ کے اسٹیمپ لگا کے دوں. ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ. آدمی کہتا ہے پھر شکر ادا کرتے ہیں یار ہم کوئی بہت نیک نہیں ہیں، لیکن اللہ شکر اتنے برے بھی نہیں ہیں. یا اتنے برے کا لفظ بھی بڑا خطرناک ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں اس سے بھی برے ہوں. کم از کم اتنا کہ شکر ہے یہ والی برائی ہم میں نہیں ہے، اتنا تو کہہ سکتا ہے نا انسان. یہ اللہ نے بچایا کہ یہ گندگی ہمارے اندر الحمدللہ نہیں. یہ وہ کنجوس ہوتے ہیں جو باپ کے مال پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کمایا تمہارے باپ نے ہے یار، تم نے تھوڑی کمایا ہے. کہ ابا مریں گے تو مجھے یہ ملے گا، ابا مریں گے تو یہ ملے گا. ابا کو خرید و فروخت نہیں کرنے دے رہے، ہمارا حق ہے. انہی بے شرموں میں کہنا بغیرت چاہیے، ممبر کا خیال کر کے تھوڑا سا خیال کر رہا ہوں. اب بغیرت سے بھی کیا گالی، انسان اس سے ہلکی گالی کیا نکالے. بعض دفعہ گالی ہلکی دینے سے وہ سامنے والے کی عزت بڑھ جاتی ہے. وہ کہے کہ میں صرف یہی ہوں. آپ ایک چرسی کو بول دو کہ تو ہیروئن چی کو بول دو کہ تو چرسی ہے، تو ہیروئن چی شکریہ ادا کرے گا نا کہ میں تو چرسیوں سے بدتر تھا اور آپ نے مجھے کس لسٹ میں بٹھا دیا، چرسیوں کی. وہ تو بہت سارے لوگ پی رہے ہیں، ڈرائیوروں میں بہت ڈرائیور پیتے ہیں، بڑے بڑے خاندانی لوگ سٹے لگانے لگے ہیں آج کل. تو بعض دفعہ گالی میں اس لیے بھی نہیں دے رہا ہوتا کہ گالی دینے سے اس طبقے کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا. وہ کہے گا ہم لوگ صرف بغیرت ہیں. یہ تو وہ نائس ٹو میٹ یو ٹو، نائس ٹو میٹ یو اینڈ نائس ٹو میٹ یو ٹو. خوش ہوگا کہ یار ماشاء اللہ بہت عزت دی، مفتی صاحب نے ہمیں کیا کہہ دیا، بغیرت کہہ دیا. بغیرت سے آگے میں ممبر پہ جا نہیں سکتا.
اور یہ میرے دل کے جذبات میں بیان کر رہا ہوں, میں مزاح نہیں کر رہا. دل تو چاہتا ہے اس کو پکڑ کے نا یہیں طبیعت سے دھو, اس کو کوٹو. یار بات کرنے سے پہلے سوچتا تو ہے نا کہ منہ سے کیا بول رہا ہوں میں. کتنے احسان ہوتے ہیں باپ کے یار, تم ساری زندگی اس کے خرچے پہ پلے ہو, بڑے ہوئے ہو, اب تمہیں اس کی ضرورت کا خیال کرنا چاہیے نا. بہت سارے کیسز آئے ہیں, ابا کی زوجہ کا یعنی اپنی ماں کا انتقال ہو گیا, ابا کو شادی نہیں کرنے دے رہے کہ ابا کا خرچہ ہوگا, وراثت ادھر جائے گی, ابا کی ایک اور بچہ ہو گیا تو ہماری وراثت کیا ہو جائے گی, ڈیوائڈ, ایک اور بھائی آ گیا نا تو ہمارا حصہ وراثت میں کم ہو جائے گا. بے غیرت تو سوچ تو صحیح, تو باتیں کیا کر رہا ہے. ایک انسان وہ بھی تیرا بھائی ہوگا, خون ہوگا, اس کے آنے سے تو ڈر رہا ہے کہ یار میرا حصہ کیا ہو جائے گا. جو 6 کروڑ ملنے تھے وہ 5 کروڑ 80 لاکھ ملیں گے, یہی ہو جائے گا نا زیادہ سے زیادہ. بچپن میں تو پیدا ہو جاتے ہیں نا, اس وقت تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم جتنے مارکیٹ میں آ رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی وراثت کا حصہ کم ہو رہا ہے. بڑے ہونے کے بعد پھر بچہ پیدا ہونے پہ بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایک اور بھائی کیوں آ گیا. یہ وہ خدا کی قسم پرلے درجے کے نا وہ بے غیرت ہیں جن کے لیے بے غیرت کا لفظ بھی کہتا ہے کہ مجھے کیوں گندا کر رہے ہو ان لوگوں کو کہہ کے. انسان مال کمانے میں اعتدال سے کام لے, مال کی ہوس میں اعتدال. کوئی غیر اخلاقی جو اخلاق سے انتہائی گری ہوئی حرکت ہو اس طرف اگر آپ جانا شروع ہو جاؤ گے تو بھائی پیسہ تو قارون نے بہت کمایا ہے. چور اچکے ڈاکو صبح شام کما رہے ہوتے ہیں اپنی عزت اور غیرت بیچ کے. تمہیں اللہ نے 2 ہاتھ دیے, ان سے جتنا کما سکتے ہو کماؤ. کسی کے مال پہ نظر مت رکھو, نہ باپ کے مال پہ نہ ماں کے مال پہ. باپ کو بول دو ابا کھانے کو روٹی ہے نہیں ہے, میں اپنے حصے کا کماؤں گا, جتنا میرا مقدر ہے اللہ مجھے دے گا. مزید اولاد گھر میں آ جائے, میری صحت پہ کوئی, میرا بازو پیدا ہوگا, ایک میرا بھائی پیدا ہوگا. ماں مر گئی ہے, باپ اگر شادی کر رہا ہے, ابا کو کہو ابا ایک اور شادی کرو, کوئی بات نہیں, 12.5% اس کی وراثت میں حصہ چلا گیا, اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے, اللہ نے 2 ہاتھ دے دیے, یہ سب کچھ ہے, کما لیں گے, کچھ نہ کچھ کر لیں گے, آپ اپنا خیال کرو. ایسے لالچ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا. میرے پاس کیس آئے ہیں, داڑھی ہے, ابا کی بھی داڑھی, بچے کی بھی داڑھی, بچہ بھی نمازی, ابا بھی نمازی. ابا نے شادی کی ہے, بچے نے مکان کی فائلیں چھپا دیں کہ ایسا نہ ہو وراثت میں اس کا حصہ جائے. یہاں آیا, پرانا قصہ ہو گیا, اب پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار بے غیرت آدمی, تجھے تیرے باپ نے گھر دیا بنا کے, ساری زندگی اس میں پلا ہے, تو گاڑی دی اس کے باپ نے اس کو, تیری تعلیم پہ خرچ کیا, تجھے تو بچھ جانا چاہیے باپ کے سامنے. ابا میں جو کماؤں گا آپ کے ہاتھ میں لا کے رکھوں گا, آپ کو دوں گا, مجھے اچھا یہی لگتا ہے کہ میں آپ سے مانگ کے کھایا کروں, جیسے بچپن سے ہمیشہ مانگتا آیا ہوں. یہ مانگنے کا مزہ ہے ماں باپ سے. ہم نے چونکہ بے غیرت لوگوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارا, غیرت مندوں کے ساتھ بھی نا, تو ہمیں کمپیئر کرنے کا موقع بہت اچھا. ہمارے ساتھ, ہمارے پاس پرلے درجے کی بے غیرتی کے واقعات بھی ہیں. میں پھر بتا دوں, یہ بے غیرتی میں مجبوری میں کہہ رہا ہوں, اس کو بے غیرتی نہیں کہیں گے. بے غیرتی, کسی نے بے غیرتی کو غصہ آ جائے میرے اوپر کہ یار ہمیں اتنا گندا کیوں کر رہے ہو ان لوگوں کو ہم. اور میرے پاس اعلیٰ درجے کی غیرت کی مثالیں بھی الحمدللہ موجود. میرے جو شیخ ہیں نا, حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, پہلے تو نام ہی نہیں لیتا تھا میں, پابندی تھی, وہ شہرت نہیں چاہتے. تو ہمارے جو دادا شیخ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے. تو جو میرے شیخ تھے یہ بچپن میں دارالفتاء والارشاد آ گئے پڑھنے کے لیے, سمجھ رہے ہیں, والدین سے اجازت لی, بھائی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں جاؤں گا, تخصص جو مفتی بننے کے لیے مفتی رشید احمد صاحب کے پاس آ گئے. خوب غور سے سننا واقعہ کہ غیرت مند کس طرح کے ہوتے ہیں.
تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا، بالکل بچوں کی طرح پالنا شروع کر دیا اپنا بیٹا سمجھ کے۔ دیکھتا ہے نا بعض دفعہ استاذ کے اس میں قابلیت کتنی ہے، بعض دفعہ استاذ اور ٹیچر اور طالب علم کا تعلق صرف ایک طالب علم کا ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے یہ باصلاحیت ہے، آگے اس سے کام لیا جا سکتا ہے، یہ دین کی بہت خدمت کرے گا، تو بھائی اس کو اپنی کفالت میں لے لو۔ تو اپنی کفالت میں لے لیا، پھر وہ یہاں رہنا شروع ہو گئے، پڑھنا شروع کیا، مفتی بن گئے، مفتیوں کو پڑھانا شروع کیا۔ ذریعہ آمدن کچھ تھا نہیں، وہ مدرسے کی جو معمولی سی تنخواہ تھی وہ تنخواہ ان کو مفتی رشید احمد صاحب دیتے تھے، جو سب استاذوں کی تنخواہیں ہوتی ہیں ہر مدرسے میں، تو ان کو بھی بہت معمولی سی رکھی ہوئی تھی ہمارے حضرت نے، وسائل ہی نہیں تھے تو معمولی سی ہی ہوگی نا۔ حضرت نے سوچا کہ یہ اتنا دین کا کام کر رہے ہیں، پورا نظام انہوں نے سنبھالا ہوا اتنی کم عمری میں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ کچھ پیسہ، حضرت کی تو زمینوں کا بڑا بزنس تھا، کاروبار تھا، تو میں کچھ پیسہ اپنی طرف سے اور کچھ ان کی طرف سے کاروبار میں لگا دیتا ہوں، ان کو مالک بنا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آج کے لحاظ سے، اس زمانے کے لحاظ سے تو 1 کروڑ بہت زیادہ تھے نا، چند لاکھ ہوں گے وہ، آج کا 1 کروڑ فرض کر لیں بھائی، 1 کروڑ میں اپنی طرف سے لگا دیتا ہوں ایک بزنس میں، اور 1 کروڑ ان کی طرف سے، ان کو مالک بنا کے کہ بھئی یہ اب آپ کے ہیں، اب اس کا جو پروفٹ آئے گا وہ کہاں جائے گا؟ ڈائریکٹ آپ کے پاس جائے گا، اور آپ اس کے مالک ہیں، اور بزنس میں لگا رہا ہوں آپ کی طرف سے۔ ہم تو خوشی سے پاگل ہو جاتے، یار سبحان اللہ بھائی، فری پھوکڑ کے 1 کروڑ آ رہے ہیں، اور فری پھوکڑ کے بزنس میں بھی لگ رہے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے پروفٹ بھی آنا شروع ہو رہا ہے، اسٹیبل ہو جائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر دین کی بہت خدمت کریں گے۔ لیکن چونکہ غیرت کے اعلیٰ معیار پر تھے تو انہوں نے اس تجویز کو پسند نہیں کیا۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، حضرت نے فرمایا آپ کچھ بولو، کیونکہ ہبہ کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے نا کہ اگلا بھی تو راضی ہو اس پہ کہ ہاں بھائی میں اس پہ راضی ہوں کہ آپ کو اپنا وکیل بنا رہا ہوں، میری طرف سے 1 کروڑ لگا دیں۔ جب حضرت نے دیکھا کوئی رسپانس نہیں، کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، تو پھر حضرت نے بلا کے پوچھا بھائی میں آپ کو ایک آفر کر رہا ہوں، کیوں نہیں مان رہے آپ؟ تو انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب میرے ایک روحانی والد بنے ہوئے ہیں اور میں خرچہ آپ سے مانگتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے آپ سے ہی مانگا کروں، میں کس سے مانگا کروں؟ کیونکہ آپ نے احسان کیا، مجھے رکھا یہاں پہ اور میری فکر کر رہے ہو، تو جب باپ موجود ہے تو مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو میری ضرورت ہوگی آپ پوری کر دیں۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ، جو میری ضرورت ہوگی وہ کون کرے گا؟ بس آپ سے ہی مانگ لیا کروں گا، مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے، اس میں مجھے زیادہ عزت ہے، زیادہ راحت ہے۔ حضرت اتنے خوش ہوئے کہ کیسا اللہ نے غیرت مند اولاد دی ہے۔ حضرت نے یہ واقعہ ہمیں سنایا، یہ انہوں نے نہیں سنایا تھا، ہمارے شیخ نے، جو شیخ کے شیخ ہیں، انہوں نے بتایا کہ دیکھو میں نے پوری رات مصلی پہ بیٹھ کے ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اس سے کام لے۔ یہ قابلیت، یہ لالچ کا نہ ہونا یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ اسلام آپ کو پیسہ کمانے سے منع نہیں کر رہا، لیکن رشتے ناتے بھی کوئی چیز ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کرو یار، جو کما رہے ہو ابا کے ہاتھ میں لا کے رکھ دو، ابا ساری زندگی آپ نے کمایا، میرا کیا ہے یار، جب تک آپ زندہ ہیں آپ ہی ہیں، سب کچھ کون ہے؟ یہ لو یہ تنخواہ پوری۔ مجھے اچھا لگتا ہے میں آپ سے پان گٹکے کے پیسے مانگا کروں، آپ بھی دادا سے مانگتے تھے نا گٹکے کے پیسے، ٹھیک ہے؟ باپ کا دل کیا ہو جائے گا؟ بولو بڑا، یار یہ بڑا ہو کر بھی اپنے آپ کو میرا بیٹا ہی سمجھ رہا ہے۔ مانگنا اچھی عادت نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ مانگنا اس کی علامت ہے آپ اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھتے نا، بھائی کسی سے قرضہ مانگنا، ادھر پیسے مانگنا ادھر، یہ اس کی علامت ہے بھائی آپ مستغنی نہیں سمجھ رہے۔ تو اللہ تو چاہتے ہیں آپ میں غنا پیدا ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان کے سامنے استغنا اچھا نہیں ہے، ان کے سامنے جھک جانا اچھا ہے۔ ایک والدین، ان کے سامنے تو ایسے جیسے ہم آپ کے محتاج ہیں، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے،
ابا کہے گا بیٹا تو اتنا کما رہے, ابا کما رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے کما رہے ہیں, ہمارا کیا ہے بھائی, اسکول کی فیسیں تو آپ نے بھری ہیں, گیس بجلی کے بل تو آپ نے دیے ہیں, ہماری اماں کو بھی آپ نے رکھا, یعنی الحمدللہ بہت اچھا کام کیا. آپ کی اماں ہے نا, اس لیے آپ کو مشکل نہیں لگ رہا. آپ کی اماں آپ کے ابا کی تو وائف ہے نا, جن کی وائف ہوتی ہے ان سے پوچھو کتنا یعنی اچھا کام ہے, سب عورتیں بھی سن رہی ہوتی ہیں, یعنی الحمدللہ بہت آسان کام ہے یہ. انہوں نے رکھا تو باپ کا دل کیا ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں الٹا حساب چل رہا ہے یار. چلو اتنی غیرت نہیں دکھاتے, یہ ابا کے بارے میں بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ ابا کو پیسے لا کے پکڑا دیے تو ابا گٹکوں میں, ابا ایسے بھی ہیں مارکیٹ میں, تو پھر ہم ان کو منع کرتے ہیں یار ابا کو نہ دو کیونکہ وہ غلط چیزوں میں اڑا رہے ہیں. پھر ابا بھی تو ابا ہو نا, اس کو پتہ ہے کہ جب میرے بیٹے نے اتنا بڑا دل کیا تو یار ہم بھی اتنا بڑا دل کریں. مجھے یاد ہے میرے 2 بڑے بھائی, ان کی جب جاب لگی نا تو انہوں نے پہلی تنخواہ لا کے ہمارے والد کو پکڑا دی کہ آپ خاندانی کام کیا نا انہوں نے, تو والد صاحب کو دے دی کہ جیسے پہلے ہم آپ سے لے رہے تھے اب بھی آپ سے ہی لیں گے, تنخواہ آپ ہی رکھو گے. ایک تو ابا اماں کا ذکر آتا ہے نا, میرے لیے بڑے مسائل ہیں. مجھے لگ رہا ہے کوئی ٹیبلٹ کھانی پڑے گی, ابا پہ بیان کرنے سے پہلے کوئی ٹیبلٹ کھانی پڑے گی. تو میرے جو کچھ سافٹ ویئر دائیں بائیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو والد صاحب کے پاس لا کے رکھ دی, میں اپنے دماغ کو پھر ہٹاتا ہوں یہاں سے نارمل ہونے کے لیے. تو والد صاحب کو جب تنخواہ لا کے رکھی ہے تو والد صاحب نے واپس کر دی ساری. والد صاحب نے کہا نہیں بھائی آپ نے کمائے, ہماری جو فرض تھا وہ ہم نے کیا کیا, ادا کر دی. اب آپ اس قابل ہو گئے ہو کہ آپ کما سکتے ہو, بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ, اور دعائیں بھی دے دیں ساتھ میں. کتنا اچھا گھر کا ماحول بنتا ہے نا ایسے. نہیں آ رہی تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. یہاں معاملہ کیا ہو رہا ہے, الٹا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.